بیٹا یہ سب تو بتانے والے نے بتایا، لیکن حوصلہ کرو، شیطان کے پاس طاقت ہے، بدی میں طاقت ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن حق کی بات ان سب پر بھاری ہے۔ بزرگ نے حوصلہ دیا۔ محترم، ایک تو ایلی کی بری روح ہے، مارتھا لاپتہ ہے، اوانتکا ماشاءاللہ مسلمان ہو کر اس دنیا سے گئی، اور ارامپالی اس گاؤں میں ہے، تو ایلی کے ساتھ اور کون سی بری روحیں ہیں؟ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا وہاں 2 شیطانی طاقتیں ہیں، عمر نے پوچھا۔ بتانے والا اس بات پر خاموش، یا تو وہ جانتا نہیں یا پھر وہ بتانے سے گریز کر رہا ہے، سو اسے ہم خود ہی ڈھونڈ لیں گے، بزرگ نے جواب دیا۔ جی بہتر حضرت، عمر نے کہا، ہمارا ٹاکرا کالی کے مندر کے شیطان سے، ان میں ایک شیطان ایسا ہے جو کہ ایلی کی بدروح ہے، جبکہ دوسرا شیطان جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے اور ایک حیرت کی بات جانتے ہو، ایک تیسرا بھی ہے شیطان جس کی موجودگی میں درگاہ کے باہر محسوس کر رہا ہوں۔ بزرگ نے جالیوں کی طرف دیکھا جہاں سے ٹھنڈی ہوا مسلسل کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ کون ہے؟ کیس نے پوچھا۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایلی کو مارنے والے کی بری روح ہے۔ بزرگ نے جالیوں کے پار پھر سے دیکھا۔ یاد رکھنا ہمیں پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے، کیونکہ 2 شیطان ایسے بھی ہماری طاق میں ہیں جس کے بارے میں ہم ابھی تک کچھ پتہ نہیں کر سکے۔ ان دونوں نے خوف سے لرزتے گردن اسبات میں ہلائی۔ وہ دونوں شیطانیت کے خاتمے کے لیے پرعزم تھے۔ وہ مندر جو 12 بجے کے بعد ہر گزرنے والے کی جان لے لیتا تھا، اس پر قبضہ جمائے شیطان کے خلاف لڑنے کے لیے، اور ایک بھاری صبح ان کی منتظر تھی۔ زندگی کا ایک ایسا دن جہاں انہیں ایک نیا سبق ملنے والا تھا، ایک ایسا سبق جو انہیں کبھی نہ بھولنے والا تھا۔ کیس بیٹے، جیسا کہ موت ایک حقیقت ہے جو کہ ہر ذی روح کا مقدر ہے اور کوئی بھی اس بات کو نہیں ٹال سکتا، اور شاید اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ مناہل اور حناوے کی جان خطرے میں ہے تو کیا پتہ ہم انہیں نہ بھی بچا پاتے، تو اسے اللہ کی رضا سمجھ کر خاموش ہو جاتے، لیکن یہاں بات ان کی ایمان کی بھی ہے، اس لیے ہمیں ہر قیمت پر انہیں بچانا ہے۔ میں ان دونوں بیٹیوں کو اللہ کے حکم سے ضرور بچاؤں گا، سفید امامے والے بزرگ نے کہا۔ مجھے کچھ پل کے لیے تنہا چھوڑ دو، مجھے میرے اللہ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، سفید امامے والے بزرگ نے کہا، تو کیس اور عمر دروازے سے باہر نکل گئے۔ عمر برگد کے درخت کے نیچے بیٹھے فقیر سے ذرا فاصلے پر درگاہ کے صحن میں بیٹھ گیا، جبکہ کیس ابھی درگاہ کے اندر ہی سبز رنگ کی بچھی ہوئی قالین پر 2 زانو بیٹھ گیا۔ فقیر کالے لمبے اور مضبوط دھاگوں میں سترنگی چمک کے موتی بھر رہا تھا اور ساتھ ہی عمر کو بھی دھاگے میں موتی بھرنے کا کہہ رہا تھا۔ رات کے 1:15 بجے کا وقت تھا۔ عمر کو نیند تو بہت آ رہی تھی، لیکن بادل نخواستہ اسے فقیر کے ساتھ کالے دھاگے میں موتی بھرنے پڑ رہے تھے۔ سنو اوے بیکار لڑکے، فقیر نے عمر کو پکارا۔ جی بولیں، عمر نے ناگواری سے فقیر کو دیکھا۔ تمہارا دل چرا کے اس صحن کے نیچے گاڑ دیا گیا ہے، فقیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار فقیر میاں کچھ بھی، عمر نے جھنجھلاتے ہوئے فقیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جواباً فقیر صرف مسکرا دیا۔ ٹھنڈی ہوا بدستور جالیوں سے اندر آ رہی تھی۔ سفید امامے والے بزرگ جائے نماز پر 2 زانو بیٹھے تھے، ان کی آنکھیں بند تھیں اور 2 آنسو کی لڑیاں ان کے رخساروں پر رواں دواں تھیں۔ کمرے میں طاق میں سجے قطار در قطار دیے باری باری بجھنے لگے۔ سفید روشنی کی لکیر دھوئیں کی صورت درگاہ کے پیچھے پہاڑیوں سے بلند ہوئی اور فضا کو چیرتی ہوئی درگاہ کے پچھلے طرف بنے کمروں میں سے ایک کمرے کی جالی سے اندر داخل ہو گئی۔ سفید امامے والے بزرگ کو کسی کی موجودگی کا شدت سے احساس ہوا۔ انہوں نے دھک سے آنکھیں کھول دیں۔ اب وہ سامنے موجود سفید لباس میں ملبوس وجود کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور پھر وہ مسکرا دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فجر کی اذان سے فضا گونج رہی تھی۔ ایسے میں پرمسرت آسمان بھی شبنم افشانی کے ساتھ ساتھ بارش کی تیز بوندا باندی سے ماحول کو پرسکون اور پرامن بنا رہا تھا۔ بارش کے سبب ہوا میں خنکی اور ٹھنڈک کا احساس بڑھ گیا تھا۔ عمر اور کیس درگاہ کے صحن میں موجود نلکے سے وضو کر رہے تھے، جبکہ فقیر تیز بارش سے بے پرواہ برگد کے درخت کے ارد گرد پھیلی نم زدہ مٹی کو ہاتھ سے پیچھے کی طرف لیپ رہا تھا۔ نماز کے بعد دونوں کافی دیر تک دعا کرتے رہے۔ فقیر بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دعا سے فارغ ہو کر کیس نے بھی اسفند بھائی کو کال کی اور صفیہ بیگم اور نور بانو بیگم کی خیریت معلوم کرنے کی غرض سے۔ اسفند بھائی نے بتایا آنکھ کا انتظام ہو گیا ہے اور نور بانو بیگم کی حالت بھی کافی حد تک سنبھل گئی ہے اور باقی سب بھی خیریت سے ہے۔ کیس امی کی طرف سے مطمئن تھا، وہ جانتا تھا اسفند بھائی بہت اچھے سے خیال رکھیں گے۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھا اور ان کی طرف منہ کر کے بولا، رب کو منانا بہت آسان ہے، بہت آسان، لیکن نکمے لڑکوں، جانتے ہو کبھی کبھی رب دعا کو بھی آزماتا ہے اور آزماتا رہتا ہے۔ کیا مطلب محترم فقیر؟ کیس نے پوچھا۔ جانتے ہو سونے رب کو کبھی کبھی ہماری دعائیں اتنی اچھی لگتی ہیں، اتنی اچھی لگتی ہیں، اسے ہمارے مانگنے کا انداز اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اسے ہم سے مزید دور کر کے ہماری دعائیں سنتا رہتا ہے۔ اور میرا ایمان ہے وہ رب مسکراتا اور خوش بھی ہوتا ہے جب ہم دل سے اس سے دعائیں کرتے ہیں۔ فقیر نے آنکھیں بند کیے، جھومتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، جب وہ اللہ ہمارے انداز دعا سے خوش ہوتا ہے تو پھر ہمیں ہماری مانگی گئی چیز فوراً عطا کیوں نہیں کرتا؟ عمر نے پوچھا۔ یہ بات بیکار لڑکے، کیونکہ انسان بہت جلد باز ہے، وہ کہتا ہے ادھر میں نے دعا کی ادھر مجھے مل جائے، جبکہ میرا اللہ جانتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ اسے کب کسے کیا عطا کرنا اور کیا عطا نہیں کرنا۔ اس لیے دعاؤں سے گھبراؤ نہیں، ان میں سکون تلاش کرو، ان میں رب کی خوشی تلاش کرو، فقیر نے کہا۔ جی درست فرمایا آپ نے، کیس نے دھیرے سے کہا، اور میری ایک بات یاد رکھنا، اس رب کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ۔ اس سونے کے پاس آنسو نہیں، اور جانتے ہو اس کے پسندیدہ آنسو کون سے ہیں؟ فقیر نے سوالیہ نظروں سے عمر اور کیس کو دیکھا۔
خوشی کے آنسو یا پھر شاید جب کسی کا دل ٹوٹ جائے تو اس کے آنکھوں سے بہنے والے آنسو، عمر نے کہا جبکہ قیس سوالیہ نظروں سے فقیر کو دیکھتا رہا۔ ندامت کے آنسو، فقیر نے کہا اور درگاہ کے کچن کی طرف چل دیا۔ کالے بادل چھٹ چکے تھے جیسے اندھیری رات بیت چکی تھی۔ سورج کی کرنیں چار سو پھیل رہی تھیں جیسے ہمیشہ برائی کی کالی آندھی پر نور کی کرنیں پھیلتی ہیں۔ بلاوا ایک بار پھر آ چکا تھا۔ عمر اور قیس اندھیرے کمرے میں بچھے سبز قالین پر بیٹھ گئے۔ تاک میں رکھے چراغ بجھ چکے تھے لیکن سورج کی تیز کرنیں جالیوں سے ترچھی کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا اور نور محمد صاحب بھی آ گئے۔ قیس اور عمر نے فوراً اٹھ کر انہیں آگے بیٹھنے کی جگہ دی اور خود نور محمد صاحب کے پیچھے بیٹھ گئے۔ قیس اور عمر بیٹا، اس گاؤں میں جاؤ اور اس شیطان کو ڈھونڈو، اسے ڈھونڈنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ آرم پالی کی بری روح ہے۔ اس شیطان کی پجارن کے پاس بے حد طاقت آ چکی ہے۔ وہ تم لوگوں کو چکما دینے کی کوشش کرے گی اور اہم بات، جیسے جیسے تم لوگ اس کے قریب جاؤ گے تمہارے کانوں میں چیخ کی آواز گونجتی جائے گی۔ جیسے ہی اس کا گھر ملے وہاں یہ کالا تعویذ گاڑ دینا۔ اس تعویذ کو گاڑنے کے لیے آپ کے پاس صرف 30 سیکنڈ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ قیس اور عمر نے اس بات میں سر ہلایا اور سفید مامے والے بزرگ کی دعائیں لیتے اس گاؤں کی طرف چل دیے۔ وہ اس گاؤں میں پہنچ چکے تھے۔ وہ برگد کے نیچے بیٹھے چائے پیتے بزرگوں کے حوالے اپنی بائک کر کے پیدل ہی گاؤں کی گلیوں میں گھومنے لگے۔ گاؤں کے بالکل درمیان میں ایک 2 منزلہ خوبصورت گھر بنا تھا اور اس مکان کی پچھلی کارنر کی سیدھ میں دور ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی بنی تھی۔ اچانک قیس کی نظر مکان کی چھت پر گئی۔ ایک سیاہ رنگت کی 12 سالہ بچی دونوں بازو کو سینے میں باندھے بڑے انہماک اور غور سے جھونپڑی کو دیکھ رہی تھی۔ قیس نے بھی اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھا۔ اس کی نظریں بھی دور جھونپڑی پر پڑیں۔ وہ کچھ پل انہیں دیکھتا رہا۔ چل قیس، اس طرف چلتے ہیں، عمر نے مکان کے دائیں طرف اشارہ کیا جبکہ قیس بائیں طرف موجود اس جھونپڑی اور بچی کو دیکھ رہا تھا۔ عمر مان نہ مان، اس بچی میں کچھ عجیب ہے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اس بچی نے چہرے کا رخ موڑ کر نیچے کھڑے قیس کو دیکھا۔ وہ شدید غصے میں لگ رہی تھی۔ غصے سے اس کے نتنے پھولے ہوئے تھے اور آنکھوں کی سرخی دور سے بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ پیچھے سے آتی ایک آنٹی نے انہیں دیکھا۔ بچوں، کیوں آسیب زدہ بچی پر نظریں جمائے کھڑے ہو؟ آنٹی یہ کہتی قریبی مکان میں داخل ہو گئیں۔ قیس اور عمر ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ اب انہوں نے پھر سے چھت پر نظریں جمائیں۔ وہ بچی نہیں تھی لیکن وہ تھی۔ 2 منزلہ مکان کے مین گیٹ سے سر نکالے وہ ہنستی ہوئی قیس اور عمر کو دیکھ رہی تھی۔ اس بچی کو دیکھتے ہی قیس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ عمر، چلو میرے بھائی، اس جھونپڑی کی تھوڑی معلومات لیتے ہیں۔ دونوں واپس پلٹے اور شیشم کے درخت تلے بیٹھے گاؤں کے عمر رسیدہ بزرگوں کے پاس آ گئے۔ السلام علیکم، عمر اور قیس نے اونچی آواز میں کہا۔ سب نے آواز بلند سلام کا جواب دیا۔ چچا، وہ دراصل اس جھونپڑی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہاں کون رہتا ہے؟ قیس نے گلا کھنکارتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، وہاں ایک نیک بخت بڑھیا اپنی 2 جوان کنواری لڑکیوں کے ساتھ رہتی ہے، ایک بزرگ نے چائے کی چسکی بھرتے ہوئے کہا۔ بہت حیادار لوگ ہیں ماشاءاللہ، دوسرے بزرگ نے کہا۔ اور ہاں لونڈوں، ان لڑکیوں کو تنگ مت کرنا، جو بھی ان بابرکت پاک لڑکیوں کو تنگ کرتا ہے اس پر اللہ کا فوری عذاب نازل ہوتا ہے، ایک اور عمر رسیدہ شخص نے کہا۔ اللہ کا فوری عذاب؟ عمر نے حیرت سے کہا۔ جی میرے بچوں، اسی بزرگ نے جواب دیا۔ کیسا عذاب؟ قیس نے پوچھا۔ وہ بزرگ ان کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولے، جو بھی ان لڑکیوں کو تنگ کرتا ہے رات کے وقت اس کے جسم سے سارا خون خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور وہ بندہ بھی اچانک غائب ہو جاتا ہے، بزرگ نے کہا اور پھر سے تھرمس سے چائے انڈیلتے پینے لگے۔ دونوں نے پھر سے بزرگوں کو سلام کیا اور بائک لیے اس جھونپڑی کی طرف چل دیے۔ تمام بزرگ اپنی باتوں میں مصروف تھے، کسی کا دھیان قیس اور عمر کی طرف نہیں گیا۔ جیسے ہی انہوں نے جھونپڑی کے سامنے بائک روکی، ایک دلخراش چیخ ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ عمر نے بائک کا کنٹرول سنبھالا جبکہ قیس تیزی سے بائک سے اترتا جھونپڑی کے اندر گیا اور فرش پہ مٹی کھودنے لگا۔ جیسے ہی اس نے تعویذ مٹی میں گاڑ دیا، 1 2 3 30 سیکنڈ گزر گئے اور وہ بھی کامیابی سے تعویذ گاڑ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جھونپڑی پر نظر دوڑائی۔ قریب ہی ٹاٹ کا کپڑا بچھا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک طرف مٹی کا چولہا اور پانی کا گھڑا پڑا تھا۔ قیس نے گھڑے کا ڈھکن اٹھایا، اندر لال رنگ کا گاڑھا خون تھا۔ قیس نے جھرجھری لیتے واپس ڈھکن رکھ دیا۔ ٹاٹ کے کپڑے کے دوسری طرف ایک چوڑا میز تھا۔ میز صاف ستھرا تھا اور اس کے اوپر 3 دیے پڑے تھے۔ اس کے ساتھ ہی لکڑی کا باکس پڑا تھا۔ قیس اس باکس کی طرف بڑھا، چیخ پھر سے اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ بدستور آگے بڑھتا رہا۔ اس نے باکس کا ڈھکن کھول دیا۔ سامنے انسانی کھوپڑی، بکرے کا کٹا سر، مرغی کے 3 پنجے، ستارے نما نشان اور جانے کون کون سی شیطانی چیزیں پڑی تھیں۔ قیس نے بددلی سے ناک پر ہاتھ رکھا اور باکس میں پڑی چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بڑھیا شیطان کی ہی جھونپڑی ہے اور یہاں شیطانی سامان اس بات کا گواہ تھا، لیکن یہ چیزیں اس کے کسی کام کی نہیں تھیں۔ اسے ابھی تک ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جو اس کے لیے کارآمد ہوتی اور جس سے وہ بڑھیا تک پہنچ پاتا۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے باکس بند کر دیا۔ اب وہ باکس کا ڈھکن پکڑے نیچے فرش پر ہی بیٹھا پوری جھونپڑی کا جائزہ لے رہا تھا۔ جھونپڑی میں ہر چیز پرانی تھی سوائے اس چوڑے میز کی۔ وہ حیرت سے اس لکڑی کے پالشڈ میز کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر چیز پرانی اور یہ بالکل نئی میز لگ رہی ہے۔ جب ہی اچانک اس کی نظر فرش پر میز کے نیچے رگڑ پر پڑی۔ چونکہ جھونپڑی کا سارا فرش مٹی سے بنا تھا اس لیے میز کو کھینچے جانے کے نشان بھی واضح تھے۔ قیس ساری جھونپڑی پر نظریں دوڑاتا چپکے سے میز کے نشانات کا بھی تجزیہ کر رہا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور سیدھا جھونپڑی سے باہر نکلا۔
عمر کے ساتھ بائک میں سوار تیزی سے درگاہ کی طرف چل دیے۔ گاؤں سے نکلتے ہوئے انہیں گاؤں کی واحد نہر کے درختوں کے جھنڈ میں وہی 12 سالہ کالے رنگ کی بچی کا سر نظر آیا۔ سورج کی روشنی اور پھر واضح منظر دیکھ کر دونوں نے خوف سے نظریں دوسری اور کر لیں۔ درگاہ کے اسی اندھیرے کمرے میں موجود سفید عمامے والے بزرگ کو وہ ساری بات بتا رہے تھے۔ سفید عمامے والے بزرگ مسکرائے، مجھے پتا تھا میرے بچوں کے ایسا ہی ہوا ہوگا۔ وہ شیطان آخری کیل ٹھوک چکی ہے، جبکہ ہماری آخری کیل ابھی باقی ہے جو ہم آج رات ٹھوک ہی دیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں آپ لوگوں کے لیے جان لینا بہت ضروری ہیں۔ سفید عمامے والے بزرگ نے کہا۔ جی حضرت فرمائیے، کیس نے کہا۔ میرے پیارے بچوں، میری بات غور سے سنو۔ سالوں پہلے کے کچھ چھپی حقیقتیں عیاں کرنے لگا ہوں۔ بیٹا، اس رات مارتھا کہیں غائب نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسے بھی وہ شیطان آرمپالی ہی اغوا کر کے لے جا رہی تھی۔ جب اس کے شوہر عبید اور گاؤں کے ذمہ دار کے بیٹے طالب نے اسے دیکھ لیا، آرمپالی انہیں زندہ اولاد بنانے کی بجائے ان کی روحوں کو اپنے تابع کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے شیطان کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس رات سے 2 راتوں کے بعد آنے والی اماوس کی رات تک ضرور بالضرور 2 بالغ لڑکیوں کی قربانی دینی تھی۔ عبید یہ تو جانتا تھا کہ وہ انہیں اولاد بنانا چاہتی ہیں، پر وہ اس قدر گھناؤنے فعل کا سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے مزید اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تو آرمپالی نے عبید کے آگے ہار مان لی اور مارتھا کو طالب کے حوالے کیا۔ طالب اسے اپنی حویلی میں لے گیا۔ طے یہ پایا کہ مارتھا اور اونتیکا کو کل صبح اس گاؤں سے رازداری سے نکال دیا جائے گا۔ اسی رات عبید اور آرمپالی گھر آ گئے۔ آرمپالی نے عبید کو نیند کی دوا دی اور رات کے آخری پہر طالب کی حویلی میں چلی گئی۔ وہ خوبرو تھی اور آخر عورت ذات تھی۔ اس نے ہیلے بہانوں اور اداؤں سے طالب کو اپنے منصوبے میں شامل کیا اور یوں مارتھا اس کی حویلی سے آرمپالی کے خفیہ شیطانی اڈے میں بھیج دی گئی۔ اسی طرح اگلے دن ایلی کو طالب کے ہاتھوں مروا کر اونتیکا کو بھی لے جایا گیا اور یوں اس نے دونوں کو تھوڑی سی شراب نما شربت پلایا اور شیطانی کلمات پڑھانے لگی۔ عبید جانتا تھا کہ اس کے گھر میں ایک خفیہ کمرہ ہے جہاں اسے جانے کی اجازت نہیں، لیکن پہلے مارتھا اور پھر اونتیکا کے غائب ہونے کے بعد اسے اپنی ہندو شیطان بیوی پر شک ہوا۔ وہ اس کمرے میں گیا اور اس نے دیکھا کہ دونوں کو شراب نما چیز پلا کر وہ کچھ شیطانی کلمات پڑھوانے والی ہے۔ آرمپالی جانتی تھی کہ ہوش میں وہ دونوں کبھی بھی وہ شیطانی کلمات نہیں پڑھیں گی۔ عبید کی آنکھیں اور چہرہ غصے سے سرخی مائل ہو گیا اور وہ ان دونوں لڑکیوں کے کان کے قریب اونچی آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگا۔ آرمپالی نے اپنی کالی سیاہ آنکھیں کھولیں اور غصے سے عبید کو دیکھا۔ عبید مسلسل ان کے کان میں کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا تھا۔ آرمپالی گھوم کر آئی۔ اس نے عبید کو پیار سے پیچھے کرنا چاہا، لیکن وہ ڈٹا رہا۔ وہ دونوں لڑکیاں بھی اب دھیرے دھیرے کلمے کا ورد جاری رکھے ہوئے تھیں۔ آرمپالی نے اپنے منصوبے کو سخت ناکام ہوتے دیکھا تو اس نے غصے سے خنجر نکالا اور پیچھے سے عبید کی کمر میں گاڑ دیا۔ خنجر کافی اندر تک گیا۔ عبید نے ایک لمبی سانس لی اور پیچھے کی طرف گھوما اور فل طاقت سے خنجر اپنی کمر سے نکالا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آرمپالی اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہنس رہی تھی۔ او خبیث انسان، مار مجھے تاکہ میں امر ہو جاؤں، وہ کہکہے پر کہکہے لگا رہی تھی، لیکن عبید نے اسے مارنے کی بجائے واپس گھوم کر پہلے اونتیکا اور پھر مارتھا کی شہرگ اس خنجر سے کاٹ ڈالی۔ درد سے بے خبر وہ دونوں لڑکیاں اب بھی دھیرے دھیرے کلمہ طیبہ پڑھ رہی تھیں۔ عبید کی ہمت جواب دے گئی۔ کلمے کا ورد کرتا وہ وہیں زمین پر ڈھہ گیا، جبکہ وہ منحوس شیطان آرمپالی اپنی محنت پر یوں پانی پھرتا دیکھ کر صدمے سے وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے غصے کے سبب خون بہہ رہا تھا۔ وہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل رینگتی ہوئی عبید کے پاس گئی اور ہاتھ میں پکڑی دستی چاقو سے چیختی ہوئی اس کی آنکھوں میں کھبونے لگی۔ او خبیث، تو نے میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ دیکھ، میں تیرے سارے خاندان کو تباہ و برباد کر دوں گی، انہیں خون کے آنسو رلاؤں گی۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی اور اس کا دستی چاقو سے زور زور سے عبید کا چہرہ شہید کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خون بہتا جا رہا تھا اور وہ چیختی جا رہی تھی۔ اس نے عبید کے چہرے پر بالکل گوشت نہیں رہنے دیا۔ اگلی صبح وہ طالب کو اسی کمرے میں لے آئی۔ طالب ان سب کا حال دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا اور وہ طالب کو گھبراہٹ زدہ دیکھ کر کہکہے لگاتی رہی۔ اس نے طالب کو گریبان سے پکڑا اور بولی، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرا ایسا حال نہ کروں تو آج رات تک مجھے 2 بالغ لڑکیاں لا دے، نہیں تو اس حرامی سے بھی بدتر تیرا حلیہ کر دوں گی۔ وہ پھر سے کہکا لگانے لگی۔ طالب ایک چالاک عیاش انسان تھا، لیکن اس قدر وہ بھی نہیں گر سکتا تھا۔ خیر، اب تو وہ بری طرح پھنس چکا تھا اور آرمپالی نے اس کے سر کے بال اور ناخن کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیے۔ طالب، یا تو اب میرا کام کرے گا یا پھر میں تیرے ساتھ وہ سلوک کروں گی جو کبھی کسی نے کسی کے ساتھ نہ کیا ہو۔ اور یوں طالب ایلی کی اسسٹنٹ شرویا اور اونتیکا کی چھوٹی بہن اشیتا کو ایلی اور اونتیکا کو ڈھونڈنے کی لالچ دے کر اس شیطانی اڈے میں لے آیا۔ اشیتا اور شرویا کی شراب کے نشے میں دھت تڑپتی روحوں نے قسم کھائی کہ وہ ہر حال میں شیطان کی پوجا کریں گی، اور یوں اس رات انجانے میں 2 معصوم ہندو لڑکیوں کو شیطان کی پجارن بنا دیا گیا۔ آرمپالی نے خود کو بھی ان کے ساتھ ہی ختم کر لیا۔ وہ مرنے سے پہلے طالب کو بھی مارنا چاہتی تھی اور کہکہے لگاتی اس پر ٹوٹ بھی پڑی تھی، لیکن طالب کسی طرح جان بچا کر بھاگ گیا۔ بھاگتے بھاگتے اس کا ٹکراؤ کالی کے منحوس مندر کے رکھوالے پنڈت کی جوڑی سے ہوا۔ موٹی توند والا پنڈت لال شرما اور قدرے کالے رنگ کا دوسرا پنڈت سوریا نے جب گاؤں کے زمیندار بیٹے طالب کو اس حالت میں دیکھا تو وہ اسے کالی کے مندر میں لے گئے۔
طالب نے ایک ایک بات دونوں کو بتائی۔ پنڈت لال شرما ارمپالی کے منصوبوں سے آگاہ تھا، جبکہ پنڈت سوریا کو سب کچھ ابھی پتہ چلا تھا، لیکن اس نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ لیکن پنڈت لال شرما کچھ پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا ارمپالی ایک انتہائی مکروہ ارادے رکھنے والی گھٹیا سوچ کی شیطان کی پجارن تھی۔ اگر اس کی آتما سچ میں امر ہو گئی تو وہ کسی کو چین نہیں لینے دے گی۔ سوریا کے کمرے سے جانے کے بعد اس نے مہا پنڈت سے کالی شکتیوں کو روکنے کو کچھ تعویذ بنوائے اور اسے گلے میں باندھ لیا، اور طالب کے گلے میں بھی باندھ دیا۔ اب ہر رات ارمپالی کی انتہائی خوفناک بھیانک شکل کی جھلک اس پنڈت لال شرما اور طالب کو دکھائی دینے لگی۔ طالب کے کہنے پر پنڈت لال شرما اور وہ دونوں گاؤں کے امام مسجد کے پاس گئے اور ان سے قرآنی آیات پر مبنی تعویذ لیے اور وہ پہن لیے۔ ان تعویذوں کا خاطر خواہ فائدہ ہوا اور یوں اب انہیں ارمپالی دور دور سے اور کبھی کبھی نظر آنے لگی، لیکن جب بھی نظر آتی انتہائی غصے میں ہوتی۔ سفید عمامے والے بزرگ کتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ آگے کیا ہوا محترم؟ کیا وہ انہیں مارنے میں کامیاب رہی؟ اور